अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़र बद हक है, ये लग जाती है हर सूरत, ये यकीनी बात है। अगर बच्चों को लग जाए या बड़ों को भी, तो उसके लिए एक और तरीका भी है कि सूरह कौसर जो है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर जो है, ये 3 बार पढ़कर दरूद शरीफ अव्वल आखिर अगर दम कर दें तो इससे भी माशाअल्लाह वो नजर बद का असर ख़त्म हो जाता है। और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं तो अपने ऊपर भी आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ कर दम कर दें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ, तो इंशाअल्लाह आप सही सलामत रहेंगे अल्लाह की रहमत से और अल्लाह के करम से। इसी तरह से नजर बद के लिए सूरह बकरा जो है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह है, इस सूरह बकरा जो है इसका आखिरी रकू में आप देखें ना, आखिरी रकू उसको 1 बार पढ़ लें और फिर गिलास पर जो पानी का भरा हुआ हो उस पर दम करें, उसको पिएं। 7 दिन तक पीते रहें तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद का असर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बता रहा हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे पहले मैंने एक दफ़ा बताया था, सूरह कलम जो है उसकी आयत नंबर 51 और 52 ये 3 बार पढ़कर अपने चेहरे पे दम करें, अपने जिस्म पे हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह फिर आप काम पे जाएं, कहीं भी जाएं तो आपको नज़र बद नहीं लगेगी। लेकिन दुरूद शरीफ अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ें। इसी तरह से आप अगर समझते हैं किसी को नज़र बद लग गई है तो फिर उसके लिए एक और तरीका भी है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ें 11 दफ़ा और फिर सूरह फलक सूरह नास 5-5 दफ़ा पढ़ें और 11 दिन तक इसको इस्तेमाल करें उस बंदे पर जो नज़र बद का मरीज़ है और जिसको डॉक्टरों ने कहा है कि इसको बीमारी ही नहीं है, लेकिन उसको बीमारी तो है, वो तो पड़ा हुआ है ना, लेकिन वो बीमारी उसकी तशखीस नहीं हो रही कहीं पर भी। तो फिर मैंने जैसे कहा कि आप 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, 5-5 दफ़ा सूरह फलक सूरह नास पढ़ें और दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें और पानी पर दम करें, उसको पिलाएं और फिर दोबारा यही 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक 5 दफ़ा और सूरह नास 5 दफ़ा, फिर उसके ऊपर फूंक मारें, दम करें। तो दम भी करें, पानी भी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो मरीज़ जो बिल्कुल ही दुनिया से तशखीस जो है जिसकी नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। तो ये ज़रूर काम करेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। याद रखें कि नज़र बद जो है वो हमेशा होती है और ये अपना असर ज़रूर दिखाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको पता है नज़र बद होती थी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है, कुछ लोग ये जो लाल रंग की मिर्चें होती हैं उनके ऊपर भी वो पढ़ के तो वो उनको जलाते हैं। अल्लाह जाने, ये भी कुछ लोग करते हैं, उससे वो कहते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन उसका तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आप भी समझें किसी को शिफा उससे हो जाए तो ये भी एक इलाज है। तो आप 7 जो है ना 7 मिर्चें ले लें, 7 लाल रंग की मिर्चें लें और साबित होनी चाहिए। फिर हर एक पर 7 दफ़ा सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52 पढ़ें, 7 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर, फिर फूंक मार दें मिर्च पर। इसी तरह दूसरी मिर्च पे पढ़ें, तीसरी पर पढ़ें और फिर जब 7 मिर्चों पर आप 7 बार हर एक पर
سورہ قلم کی 2 آیتیں 51 اور 52 یہ پڑھ لیں گے تو پھونک بھی مار دیں گے تو پھر ان کو جلائیں۔ اب ان کے جلانے سے یا تو بدبو آئے گی، یعنی یا پھر وہ کچھ بھی بو نہیں آئے گی۔ بہرحال ان کے جلانے سے یہ ہوگا کہ اگر نظر ہے تو ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہے، بس وہ کام ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ نظر بد کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سورہ قلم کی 2 آیتیں 51 اور 52 یہ 7 دفعہ درود شریف اول آخر کے ساتھ پڑھ کے ہر مرچ پر پھونک مارنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 7 مرچوں کو جلانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایک دوسرا طریقہ۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، جیسے جراثیم نظر نہیں آتے، یہ بندے کی سمجھو آنکھ کے ساتھ جو نظر بد کے جراثیم ہیں، سمجھو جو ریز کے ذریعے، جو شعاع کے ذریعے اگلے کی تباہی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ ایک اور بھی ہے اس سے بچنے کا، وہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ میرا خیال بتایا تھا۔ 2 صحابی تھے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی جو ہے وہ نہا رہا تھا، دوسرے نے اس کو کہا کہ آپ کا جسم تو بڑا خوبصورت ہے، عورتوں والا ہے، یعنی اتنا بڑا خوبصورت میں نے جسم دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگے، تو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب معاملہ گیا تو اس شخص کو بلایا گیا جس نے نظر لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم اپنے کلمات سے اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتے تھے؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہ دی؟ جاؤ اپنے وضو کا اور غسل کا پانی اور اپنے ازار بند یعنی مخصوص اعضاء پر بھی پانی پھیر لینا، وہ سارا پانی لے آؤ، یعنی اپنی بغل کے نیچے جو ہے وہ بھی پانی پھیرو، اور سطر جو نیچے ہے اس کے اوپر بھی پانی پھیر کے سارا پانی لاؤ۔ تو وہ پانی لایا گیا، پھر وہ پانی اس صحابی جس پر نظر لگ گئی تھی، وہ تڑپ رہے تھے، اس کے اوپر ڈالا گیا، ان کو اس سے نہلایا گیا، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس طرح یہ بھی طریقہ ہے، اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ بعض اوقات نظر انسان کی نہیں لگتی، شیطان کی لگتی ہے۔ شیطان بھی نظر لگاتے ہیں، جنات بھی نظر لگاتے ہیں۔ اگر جنات اور شیطان کی نظر لگی ہو تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا وضو یا غسل کیا ہوا پانی ان کو کہو کہ وہ وضو کریں، ٹب میں پانی جمع ہو جائے وضو کا، تو وہ وضو کریں گے تو پانی جو وضو سے وہ نیچے گرے گا وہ جمع ہو جائے گا۔ اسی طرح غسل کریں گے تو وہ پانی بھی جمع ہو جائے۔ ماں باپ کا پانی وضو غسل کا جمع کرو، پھر اس پانی کے ساتھ نہاؤ، تو اس طرح وہ نظر جو شیطان سے لگتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظر کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو شیطان نظر لگاتا ہے تو وہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ طریقہ بہتر ہے۔ تو نظر لگانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نظر لگاتے ہیں، بلکہ شیطان بھی نظر لگاتے ہیں۔ تو نظر جو ہے یقینی ہے، جب بھی نظر لگے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج فوراً کریں، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن و سنت میں علاج موجود ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نظر بد سے یا کسی جادو سے یا ویسے ہی بیمار ہے، تو ایک بات ان کی بھی ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ماں باپ ہیں نا ان کا وضو کا پانی اور غسل کا پانی وہ آپ جمع کر لیں، اور پھر بیری کے پتے کہتے ہیں، بیری کے پتے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تھے وہ سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور سدرہ کا مطلب بیری کا درخت ہوتا ہے، تو اس لیے بیری کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو بیری کے پتے جو ہے نا وہ آپ لے لیں،
7 پتے لے لیں یا 7 کا ملٹیپل یعنی 14 لے لیں، 21 لے لیں، جتنے بھی آپ اس کا. تو پھر وہ بیری کے پتے جو ہیں نا وہ جناب ان کے اوپر آپ 7 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور 7 دفعہ علم نشرح پڑھیں، اور پھر 4 کل پڑھ کر بیری کے پتوں پہ پڑھ کر وہ اس پانی میں شامل کر دیں جو ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی ہے. پھر اس پانی سے ان کی جو اولاد جو کہ بیمار ہے اس کو نہلائیں. تو اس سے اگر کسی کو فالج ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کینسر ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر کسی کو اور کوئی بیماری ہوگی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری لا علاج ہو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. کوشش کریں کہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا اور صحت و سلامتی ضرور عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا میں قائم و دائم فرمائے، اور اعمال صالح ایمان کامل کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے. آمین.